ابھی بچے ہیں اس لیے کچھ نہیں کرتا، ورنہ میں بتاتا۔ امان بے بس تھا، جبکہ اس کی بے بسی دیکھ کر سب کی ہنسی چھوٹی تھی، جبکہ ازمیر کی اوپل آئیز اس ٹائم اپنے بھائی کو ہنستا دیکھ گہری نیلی ہو رہی تھی، یعنی کہ ہمارا ازمیر کی آنکھیں بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نور ابھی وہاں ہی ہنس رہی تھی کہ اچانک سے اسے الٹی آئی تھی۔ وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ نور آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ امان پریشانی سے بولا۔ ہاں امان میں ٹھیک ہوں، بس شاید کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے اس لیے بدہضمی ہو گئی ہے۔ نہیں نور، دیکھیں ایک پل کو آپ کا رنگ کیسے بدل سا گیا ہے۔ امان اس کے چہرے کو ہاتھ لگا کر بولا۔ امان میں ہوں ڈاکٹر، میں اپنا چیک اپ کر لوں گی، نور کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ نور کا میڈیکل مکمل ہو گیا تھا، امان اور سفیر اپنا ہاسپٹل بنا رہے تھے دونوں مل کر، اور نور ابھی ہاؤس جاب بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں سفیر بھی ان کا مکمل ساتھ دے رہا تھا۔ دونوں نے مل کر ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ نور کو اپنے اندر ہوتی تبدیلی سے کچھ اچھی نیوز لگ رہی تھی، لیکن پہلے وہ کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ بھیا میں کالج جا رہی ہوں، ہبا سفیر کو آواز دیتی بولی۔ رکو ہبا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں بھیا میں خود چلی جاؤں گی، اب بھابھی کا خیال رکھیں، ان کی 2 دن سے طبیعت نہیں ٹھیک، تو آپ ان کا خیال رکھیں۔ ہاں لیکن ہبا اکیلے کیسے جاؤ گی؟ جیسے پہلے جاتی ہوں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ ہاں بیٹا ہبا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس ٹائم لاریب کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ نے 5 سال بعد خوشی دی ہے تم لوگوں کو۔ لاریب بہت دکھی رہتی تھی کہ اس کی اولاد کیوں نہیں ہوئی، لیکن 2 دن پہلے اللہ نے تم لوگوں پر رحمت کی ہے، تو اس کا بہت خیال رکھو۔ جی ماما میں بہت خوش ہوں، ہماری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ جاؤ لاریب کے پاس جاؤ۔ جی ماما۔ سفیر بھی لاریب کے پاس چلا گیا تھا، کمرے میں جہاں لاریب بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میری چھوٹی دنیا کیوں مسکرا رہی ہے؟ سفیر لاریب کی پاس آتا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں تو اینجل، اب میں اپنے بچوں کو محسوس بھی نہ کروں؟ لاریب کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ بس بس میرا بچہ، رونا نہیں، اب تم نے زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ سفیر ہم پچھلے 5 سالوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جب عین آپی، مالا آپی کے بچوں کو دیکھتی تھی ایک حسرت ہوتی تھی، لیکن دیکھیں نا اللہ نے ہمیں بھی دے دیا۔ لاریب نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتی اپنے اینجل کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے میری جان۔ سفیر نے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پچھلے 5 سالوں میں مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کروایا تھا، لیکن ڈاکٹر اس کا کہنا تھا کہ آپ دونوں ہی بالکل ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ پھر دونوں صبر کرتے تھے، اور اب 2 دن پہلے ہی لاریب کی طبیعت خراب ہونے پر سفیر ہاسپٹل لے کر گیا، جہاں انہیں یہ خوشخبری ملی تھی۔ دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ جسے عین اور مالا ایک ساتھ پریگننٹ ہوئی تھی، نور اور لاریب بھی ایک ساتھ تھیں۔ سب ہی اپنے اپنے زندگیوں میں خوش تھے۔ نور نے اپنا چیک اپ کر لیا تھا اور وہ ماں بننے والی تھی۔ رات کو امان کمرے میں آیا تو نور بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امان نور کے پاس آ کر بیٹھتے بولا۔ مان وہ کیا ہوا نور، کیا ہوا؟ مان وہ تم پاپا بننے والے ہو، یہ کہتے نور نے امان کے سینے پر سر رکھا تھا۔ ہاں لیکن یہ تو ٹھیک ہے نور، لیکن آپ کی طبیعت پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں لگی، لیکن جب سمجھ آئی تو کتنی ہی دیر وہ نور کو دیکھتا رہا۔ نور آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ امان سے تو خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ مان بھلا میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ آہ نور میں کیا ہی بولوں۔ نور آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری دی، تھینک یو سو مچ۔ امان تو پاگلوں کی طرح نور کو چومنے لگا تھا کہ نور سرخ ہو گئی تھی۔ میں ابھی سب کو بتا کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک نور کچھ کہتی امان باہر گیا تھا۔ نور بھی اٹھ کر امان کے پیچھے چلی گئی۔ سنو 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 سب سنو۔ امان لاؤنج میں کھڑے ہو کر سب کو آوازیں دینے لگا۔ مالا اور زاویار بچے ساتھ پریشانی سے باہر نکلے کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہوا امان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں زاویار میرے بھائی سب ٹھیک ہے، تو تایا بننے والا ہے اور میں پاپا۔ امان نور کو اپنے ساتھ لگاتے خوشی سے بولا۔ واہ یار مبارک ہو تم کو۔ زاویار اور مالا دونوں نے مبارکباد دی۔ مبارک ہو جانو، اب میری بہن یا بھائی بھی آئے گا، المیر خوشی سے بولا۔ پہلے تم جانو کہنا بند کرو مما کے چمچے کہیں کہ اب ہمارا اپنا بچہ آئے گا جو نور کو جانو بولے گا۔ اوئے چپڑ گنجو، خبردار میرے بیٹے کو کچھ کہا جو میری اور میری جانو کو کچھ کہے۔ مالا تو لڑنے پر آ گئی تھی۔ ماما
پھوپھا لاریب کے گھر پر بھی پری آئے گی نا، یہ بولنے والا ازمیر تھا جس کو اپنے پھوپھوں سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا۔ ہاں میری جان، تمہاری پھوپھوں کے گھر بھی پری آئے گی یا پرا پتہ نہیں کہتے مالا ہنسنے لگی۔ سبھی جانتے تھے کہ المیر نور کے ساتھ اور ازمیر اپنی پھوپھو لاریب کے ساتھ کتنا اٹیچ تھا۔ لاریب ہر دوسرے دن یہاں ملنے آ جاتی تھی تو ہمارے ازمیر کو اس ٹائم اپنی پھوپھو کو سوچتے آنکھیں نیلی ہو گئی تھی، یعنی کہ ہمارا ازمیر خوش ہوا تھا۔ اور جب دونوں بھائیوں کو غصہ آتا تھا یا دکھی ہوتے تھے یا روتے تھے، ان کی آنکھیں سبز ہو جاتی تھی اور سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ دکھی ہیں۔ یہ اوپل آئز کی ایک خاص کرامات ہے، ان بچوں میں پائی جاتی ہیں جو سب کو کئی بار تو حیران کر دیتی تھی۔ بچوں میں ازمیر کی دوستی میرم کے ساتھ تھی۔ میرم تو شرارتی ازمیر کو تنگ کرتی رہتی تھی اور جب ازمیر اسے مارتا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنے آن جان کے پاس چلی جاتی تھی۔ یہ تو بس ایسے ہی شرارتیں چلتی رہنی تھیں۔ آن جان، کایان اور عین دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تاکہ میرم ان کے بیچ میں آ گئی۔ میرم بیٹا جاؤ اپنے بھائی خیام کے پاس کھیلو، ماما آپ ہی نے مجھے مارا۔ خیام بھی روتا ہوا عین کے پاس آیا تھا۔ کیوں مارا ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ عین نے غصے سے میرم کو دیکھا۔ ماما یہ میری گڑیا لے رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے میں اپنی گڑیا کسی کو نہیں دیتی ہوں، مجھے آن جان نے لے کر دی تھی۔ وہ تمہارا بھائی ہے، چھوٹا ہے تم سے، اور تم تو اپنے بھائی سے پیار کرنا چاہیے، تم بڑی ہو، تمہیں ہمیشہ اپنے بھائی کی حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ کایان میرم کو پیار سے سمجھانے لگا۔ آن جان آپ ہو نا ہمارا خیال رکھنے کے لیے؟ میرم اپنی خوبصورت آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، ہم تو ہیں لیکن چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ اپنے بھائی کو مارنا نہیں، لیکن اگر دوسرا آپ کے بھائی کو مارے تو اسے مارو۔ اور آپ کی بار عین بولی تھی۔ عین تم تو مارنے پر آ جاتی ہو ہر بار۔ ہاں تو اگر کوئی آپ کو مارے تو آپ پھول تو نہیں پھینکیں گے نا؟ تم بتاؤ اچھا کیا نا؟ اچھا کیا کرنا ہے میری بیٹی نے؟ اگر کوئی میرے بھائی کو اور آن جان اور ماما کو ہرٹ کرے تو میں انہیں ماروں گی۔ یہ کہتے ہوئے میرم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ لو میری گڑیا، خیام اور سوری میں آئندہ تمہیں نہیں ماروں گی۔ اور وہ ہمارا معصوم خیام جو مار کھا کر اب گڑیا کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ خیام شرارتی تھا اور اس کی دوستی ازمیر سے کم اور المیر سے زیادہ تھی۔ دونوں جب اکٹھے ہوتے تھے تو ادھم مچا دیتے تھے۔ میر اور ازمیر ایک ساتھ ہوتے تھے۔ ازمیر جتنا سنجیدہ اور غصے والا تھا، المیر اتنا ہی ہنسمکھ اور شرارتی تھا۔ کوئی بھائی کا لڑکا المیر کو کوئی کچھ شرارتی تھا، کوئی باہر کا لڑکا المیر کو کوئی کچھ کہہ دیتا، ازمیر اسے مارنے لگ جاتا تھا۔ المیر ہی تو ازمیر کی دنیا تھی۔ المیر اس کا جڑواں پیارا بھائی جو دکھ میں بھی اسے ہنسانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اب خیام اور میرم آپس میں کھیل رہے تھے۔ عین اور کایان ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ امان نور کا اور سفیر لاریب کا بہت خیال رکھ رہے تھے، دونوں ہی خوش تھے۔ آہستہ آہستہ ٹائم گزرا تو 9 مہینوں کا وقت ٹائم ختم گزر گیا۔ 9 مہینوں بعد میرم 8 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ اب کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئی تھی اور اپنے باپ کے اور قریب، جبکہ خیام تو بس 6 سال کا ہو کر بھی اپنی ماں کی گود میں چپکا رہتا تھا اور جب دل کرتا تھا میرم کے ساتھ کھیلتا تھا۔ میرم کو 8 سال کی عمر میں ہی چاقو چلانا تو سیکھ چکی تھی، اب اسے نکلی پسٹل پکڑا کر اسے نشانہ بازیاں سکھا رہی تھی۔ جبکہ یہ سب دیکھتے کایان کو غصہ آتا تھا، لیکن اب میرم کا دھیان بھی کھیلوں میں کم اور اپنی مار دھاڑ والی چیزوں میں زیادہ لگ رہا تھا۔ اسکول میں سب اس سے ڈرتے تھے، کوئی بھی اس سے بدتمیزی کرتا تھا وہ اس کا سر پھاڑ دیتی تھی، اور اس کے کارنامے سنبھالنے کے لیے اس کی ماں عین اس کے ساتھ تھی اور ہمیشہ رہنے والے تھے اس کی پرچھائی بن کر۔ جانو آپ کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن مجھے پھر بھی آپ سے پیار ہے، المیر اپنی آنکھوں میں محبت اور ٹھڑک پن بسائے نور سے کہنے لگا تو چپ تھا، اب اسے اب عادت سی ہو گئی تھی۔ بیبی، اس پیٹ میں ایک بیبی ہے، آپ کی بہن جو بہت جلدی آپ کے پاس ہوگی۔ ہاں جانو یہ میری بہن ہوگی، میرے ساتھ کھیلے گی؟ ہاں تمہارے ساتھ کھیلے گی نا؟ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نور کے پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ مان درد ہو رہا ہے، نور روتے ہوئے کہنے لگی۔ مالا نور کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ اینجل ہمارے گھر میں ایک پری آئے گی، لاریب خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں میری چھوٹی دنیا، اب میری ایک اور چھوٹی دنیا آ جائے گی۔
نہیں اینجل، وہ آپ کی چھوٹی دنیا نہیں ہوگی، میں ہی رہوں گی۔ اب آپ اسے کوئی اور نام دے دینا، لاریب روٹھے پن سے کہنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، میرا بچہ، میرے لیے مرتے دم تک میری چھوٹی دنیا تم ہی رہو گی، وہ تو میری شہزادی ہوگی۔ سفید گھٹنوں کے بل بیٹھ کر لاریب کے پیٹ کے ساتھ کان لگا کر اپنی شہزادی کی دھڑکنیں سن رہا تھا۔ لاریب نے مسکرا کر سفیر کے بالوں میں ہاتھ رکھا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا لاریب، ہماری بیٹی۔ سفیر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ اپنے بابا کو محسوس کر رہی تھی، اس کی حرکتیں بہت جلد تم میری باہوں میں ہوگی۔ شہزادی پر ایک بوسہ دیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاسپٹل میں سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر، میری نور، میری بچی، امان نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیے، اچانک سے آپ کی بچی کی حالت خراب ہو گئی ہے، اب دعا کریں، بس مجھے جلدی سے میڈیسن لے کر آئیں۔ سبھی پریشان ہوئے تھے، ان کی نور کی طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی، یہ اچانک سے نور اور بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ سبھی دعاؤں میں لگ گئے تھے۔ امان تو جلدی سے میڈیسن لے کر آیا اور ڈاکٹر کو دی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ مالا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ڈاکٹر نے سب کو دیکھا۔ سبھی ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے۔ میری بچی، امان پریشانی سے بولا۔ مبارک ہو آپ کو امان، آپ کی بچی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کوئی معجزہ ہی ہے کہ آپ کی بچی کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی کہ اچانک وہ کیسے ٹھیک ہو گئی۔ یہ سنتے تو سب کے چہروں پر خوشی آئی تھی۔ ایک دفعہ پھر مبارک ہو آپ کو، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور چلی گئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، امان وہاں ہی سجدہ ریز ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عین قیان بھی آ چکے تھے۔ ازمیر اور المیر کو بھی لانا پڑا تھا، انہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ المیر تو اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ نور کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نور کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ اب باری باری سب نور کو اور اس کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، اور جو بھی اس بچی کو دیکھتا تھا ماشاءاللہ منہ سے نکلتا تھا، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ بس تھینک یو سو مچ نور، میری آنکھوں کا نور، مجھے میرے دل کا نور دینے کے لیے۔ امان نے نم آنکھوں سے مسکراتے نور سے کہا تھا۔ نور بھی مسکرا دی۔ امان نے اپنی باہوں میں اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کئی باری سے چوما۔ امان کا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا، کتنی پیاری ہے میری گڑیا۔ ازمیر نے چہک کر کہا، جانو میں اسے اٹھا لوں؟ نہیں میری جان، یہ بھی چھوٹی ہے نا، گر جائے گی۔ نور نے مشکل سے اٹھتے ہوئے کہا، اوکے جانو، میں گھر جا کر اسے کھیلوں گا۔ ازمیر نے چپ چاپ سب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی اپنی نور چاچی سے محبت تھی، لیکن زیادہ وہ لاریب سے اٹیچ تھا۔ پیاری سی گڑیا، میری بہن۔ ازمیر نے بھی اپنے ہاتھ لگاتے ہوئے نور سے کہا، میرا پیارا بچہ۔ نور نے ازمیر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عین اور قیان نے بھی مبارکباد دی۔ امان نے نور کی گود میں بچی کو رکھا تو اسے اپنے ماں باپ بے حد یاد آئے تھے۔ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے نور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بس کرے نور، دیکھیں ہماری شہزادی پریشان ہو رہی ہے۔ نور نے ہنستے ہوئے امان کی طرف دیکھا تم بھی نا، ابھی وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہی۔ اور پھر نور نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جس کی گہری کالی آنکھیں اس کے حسن میں 4 چاند لگا رہی تھی، اور وہ اپنی ماں کی طرح ہی حسین تھی، لیکن آنکھیں اپنے باپ پر چلی گئی تھی، کالی گہری آنکھیں۔ المیر تو بار بار اپنی چاچی کو گود میں لیٹی بچی کو چھیڑ رہا تھا۔ اگلے دن نور کو بھی ڈسچارج مل گیا تھا، وہ گھر آ چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد ان کے ہاسپٹل کا افتتاح بھی تھا۔ ہاسپٹل مکمل ہو چکا تھا، بس بچوں کی وجہ سے لیٹ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف لاریب کی بھی 2 دن بعد طبیعت خراب ہوئی تھی۔ سفیر اسے ہاسپٹل لے کر گیا اور اب سب وہاں ہاسپٹل میں موجود تھے، اور جو سب سے پہلے یہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا تھا وہ تھا ازمیر۔ اسے تو اپنی پھپھو سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ سب سفیر کو حوصلہ دے رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ لاریب کی حالت تھوڑی خراب تھی۔ جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آئندہ بچہ نہ ہونے کا کہہ دیا تھا۔